تکبیر تحریمہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہتھیلیوں کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جو آپ کے انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو کے برابری میں ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ لگانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کانوں کی لو کے ساتھ انگوٹھے لگائیں، اس کی سیدھ میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، کندھوں کے الفاظ بھی ہیں، کانوں کے الفاظ بھی ہیں، کان کی لو کے الفاظ بھی ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے نا اس کے اندر ساری روایات پر عمل ہو جاتا ہے کہ اس ہاتھ کا کچھ حصہ کندھوں کے ساتھ ہے، کچھ حصہ کان کی لو کے ساتھ ہے، کچھ حصہ کانوں کے ساتھ ہے، ساری روایات پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ کو آپ اس طرح اٹھائیں کہ آپ کے ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھ آپ کی کان کی لو کی برابری میں ہو۔ اس طریقے سے آپ ہاتھ اٹھائیں، اور اس کو نہ آپ بعض اوقات لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو طریقہ یہ خلاف سنت ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر اور پھر ہاتھ باندھے جائیں، یہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ ہے۔ خواتین کے لیے زیادہ بہتر یہ کہ وہ اگر ظاہر دوپٹہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے تو دوپٹے سے ہاتھ نہ نکالیں، اور خواتین ہاتھ سینے تک اٹھائیں گی، خواتین ہاتھ سینے تک، اور جو مرد ہیں وہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ میں اس کورس کے آخر میں الگ سے ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا دوں گا اس کے دلائل کے لیے، تاکہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اچھا، تکبیر تحریمہ کہتے وقت اس کا بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں اور پھر اللہ اکبر کہیں، یعنی ہاتھ اٹھاتے وقت نہ کہیں اللہ اکبر، اس وقت نہ کہیں، بلکہ ہاتھ یہاں تک اٹھا لیے، اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس میں مختلف طریقے فقہاء نے لکھے ہیں، سب سے جو افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا لیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے۔